تو یہ محبوب امت اس بدترین دور سے کیوں گزر رہی ہے؟ اور ان مشکل ترین حالات میں اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں نازل ہو رہی ہے؟ ہم تو اللہ رب العالمین کے پرستار ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں. یہ ظالم جو کافر ہیں، اسلام کے مخالف ہیں، اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، رسول اللہ کے دشمن ہیں، اللہ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کر رہا؟ بدر کی طرح آسمان سے فرشتے کیوں نہیں نازل ہو رہے؟ ابرہا کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ابابیل کا لشکر بھیج دیا تھا، ہماری مدد کے لیے ابابیل کیوں نہیں اتر رہی؟ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا؟ ان دشمنوں کے مقابلے میں جن کے ہاتھوں سے نہ مسلمانوں کی جان محفوظ ہے، نہ مسلمانوں کا مال محفوظ ہے، نہ مسلمانوں کی عزتیں محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہمارے لیے کیوں نہیں نازل ہو رہی؟ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا؟ کسی زمانے میں عروج کے ثریا پر رہنے والی یہ امت آج زوال کی کھائی میں کیوں گر گئی ہے؟ ہم جنہوں نے دنیا کی حکمرانی کی تھی آج محکوم کیوں ہیں؟ ہم جو کبھی غالب تھے آج مغلوب کیوں ہیں؟ ہم جو کبھی قیادت و سیادت کرتے تھے آج مظلوم کیوں ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے اور بہت اہم ترین سوال ہے. اور ایسا نہیں کہ یہ سوال ایسا ہے جو پوچھا نہیں جا رہا یا جس کا جواب تلاش نہیں کیا جا رہا. امت کے زوال کے اسباب کیا ہیں؟ امت کی مظلومیت کے اسباب کیا ہیں؟ امت آج جس بدترین حالات سے گزر رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوال تو بہت اہم ہے اور اس پر بڑی گفتگو بھی ہوتی ہے، بڑے مباحثے بھی ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، مقالے لکھے جا رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، گفتگو تو ہو رہی ہے، اینالائز کیا جا رہا ہے سچویشن کو. الگ الگ لوگ اس سوال کا الگ الگ جواب بھی دیتے ہیں. کوئی مفکر اور ودوان کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے بھائی امت کے مسائل کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمان ایجوکیشن کی فیلڈ میں پیچھے ہیں، ماڈرن ایجوکیشن کی فیلڈ میں، ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں پیچھے رہ گئے ہیں. اور مسلمانوں کے مسائل کا حل یہ ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن کی فیلڈ میں اس کو آگے بڑھایا جائے. ٹیکنالوجی اور سائنس کی دور میں جب ہم ماڈرن ایجوکیشن میں ترقی کریں گے تبھی ہمارے مسائل کا حل نکلنے والا ہے. جواب اپنے طور پہ صحیح بھی ہے. واقعتاً مسلمان ایجوکیشن کی فیلڈ میں پیچھے ہیں اور واقعتاً ایجوکیشن میں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں مسلمانوں کو ترقی کی ضرورت ہے. ہم اس جواب کو غلط نہیں قرار دے رہے. کوئی دوسرا بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے مسائل کا اصل سبب یہ کہ مسلمان اکانومی اور تجارت میں پیچھے رہ گئے اور مسلمانوں کو اگر مضبوط کرنا ہے تو ان کو تجارت کے میدان میں آگے بڑھانا پڑے گا، ان کی اکانومی مضبوط کرنی پڑے گی. جب تک اکانومی کی فیلڈ میں مسلمان مضبوط نہیں ہوں گے ان کے مسائل نہیں حل ہونے والے. یہ جواب بھی اپنی جگہ پر درست ہے. مسلمان تجارت کے میدان میں بھی پیچھے ہیں. عالمی سطح پر جو مالیاتی ادارے ہیں اس کا کنٹرول غیروں کے ہاتھ میں ہے اور مالی اعتبار سے بھی مسلمان مغلوب ہیں اور ان کو غالب آنے کی ضرورت ہے. کوئی تیسرا مفکر کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، مسلمانوں کے سارے مسائل کی اصل جڑ یہ ہے کہ مسلمان پالیٹکس میں پیچھے، ان کی سیاسی حکمت عملی غلط ہے اور مسلمانوں کو مضبوط کرنا ہے تو پہلے ان کی پالیٹکس کو مضبوط کرنا پڑے گا. ان کی سیاسی حکمت عملی اور ان کی جو پولیٹیکل پلاننگ ہے جب تک کہ وہ صحیح نہیں ہوگی مسلمان ترقی نہیں کر سکتے. یہ جواب بھی اپنی جگہ درست ہے. پولیٹیکلی بھی ہم پیچھے ہیں اور اپنی پالیٹکس کو بھی ہم کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے. یہ سارے جوابات اپنی جگہ درست ہیں، ان میں سے کوئی بھی جواب غلط نہیں ہے. ایجوکیشن کی فیلڈ میں بھی مسلمانوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے، پالیٹکس بھی اپنی اچھی کرنے کی ضرورت ہے، معیشت اور تجارت اور اکانومی کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ سارے جوابات یہ تو دنیاوی سچویشن کے اعتبار سے، دنیاوی حالات کے اعتبار سے اینالائز کر کے تجزیہ کر کے نکالے گئے نا. بیماری کا سبب کچھ دنیاوی ہوتے ہیں اور کچھ شرعی ہوتے ہیں، اور کسی بیماری کا اگر علاج کرنا ہو تو دونوں طرح کے اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، دنیاوی اسباب بھی اور شرعی اسباب بھی. جیسے کوئی فرد بیمار ہوتا ہے تو دنیاوی اعتبار سے آپ کیا کرتے ہیں، اس کے لیے دوا کرتے ہیں.
اور شرعی اسباب آپ کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں، ہے نا. ہر مرض کا ایک علاج ہوتا ہے دنیاوی اور ایک علاج ہوتا ہے شرعی. ایک سبب ہوتا ہے دنیاوی اور ایک سبب کیا ہوتا ہے؟ شرعی. اور اگر مرض کا علاج کرنا ہے تو دنیا کے اسباب کو تو علاج کرنا پڑے گا، لیکن صرف دنیا کے اسباب کا علاج کافی نہیں ہے. ہمارے اگر مسائل ہیں من حیث القوم ایز اے امہ، اگر ہمارے پرابلمز ہیں تو ہم کو قرآن اٹھا کر کے اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا پڑے گا. ایک امت ہونے کی حیثیت سے ہم کو قرآن سے سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دور میں ہم کو عروج دیا تھا، یہ عروج ہم سے چھین کیوں لیے گیا؟ یہ ترقی جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی تھی، اس ترقی کے آسمان سے اتار کر کے ہم کو تنزلی کے کھائی میں کیوں ڈھکیل دیا گیا؟ یہ سوال قرآن سے کرنا چاہیے کہ ہمارے مسائل کا سبب کیا ہے اور ان مسائل کا علاج کیا ہے. قرآن انشاءاللہ تعالی ہم کو اس کا جواب دے گا، سنتیں اس کا جواب دیں گی. اللہ کے نبی کی حدیث سے سوال کرنا چاہیے کہ اس امت کے مسائل کی جڑ میں کیا اسباب ہیں اور اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں ہم. بھئی قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے. زندگی کے ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھا ہے. امت کے مسائل کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھا ہے. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے جو واقعات بیان کیے ہیں، بنی اسرائیل کے، عاد کے، سمود کے، یہ جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، یہ واقعات کوئی ہماری ہسٹری کے نالج میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں بیان ہوئے ہیں. یا اللہ تعالیٰ نے یہ قصے ہم کو انٹرٹین کرنے کے لیے نہیں سنائے ہیں. یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور اس میں جن امتوں کے واقعات بیان ہوئے ہیں، یہ واقعات اور ان کی تاریخ ایک آئینہ ہے. ان کے آئینے میں ہم کو، ان کے تاریخ میں، ان کی ماضی میں ہم کو اپنا مستقبل دیکھنا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہلاک ہو جانے والی قوموں کا ذکر کیا ہے، ان واقعات میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ جن راستے پر یہ چلے، اگر اس راستے پر ہم بھی چلیں گے تو جو ہلاکتیں ان کے مقدر میں ہوئی وہی ہلاکتیں ہمارے مقدر میں بھی آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے بھائی ہم سے پہلے کی امت مسلمہ کون تھی؟ بنی اسرائیل. قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ذکر پر مشتمل رکھا ہے. بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا ہے. کیوں؟ تاکہ ان کو پڑھ کر کے فخر کرو؟ نہیں، یہ دیکھو کہ بنی اسرائیل تم سے پہلے کی امت مسلمہ تھی. بنی اسرائیل، ان سے کیا کیا غلطیاں سرزد ہوئی، تم کو ان غلطیوں سے بچنا ہے. کون کون سے جرموں کا انہوں نے ارتکاب کیا، اگر ان جرائم کا ارتکاب تم کرو گے تو جو سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو دی وہ سزا اللہ تعالیٰ تم کو بھی دے گا. ہمارے زوال کی داستان قرآن مجید میں بیان ہے. ہمارے مسائل کا اسباب قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں. اپنے مسئلے کا سبب اور اس کا حل تلاش کرنا ہے تو قرآن مجید کھولو اور دیکھو کہ جو حالات پرانی امتوں پر آئے تھے آج ہم پر بھی آئے ہیں. جیسے بنی اسرائیل پیسے گئے تھے، مارے گئے تھے، قتل کیے گئے تھے، آج وہی صورتحال ہمارے ساتھ بھی پیش آ رہی ہے. تو ان سے کیا جرم سرزد ہوا تھا، کہیں وہ جرم ہم سے بھی تو سرزد نہیں ہو رہا ہے. جب ہم قرآن مجید اٹھاتے ہیں، جب قرآن مجید اٹھاتے ہیں اور بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھتے ہیں تو دنیا میں ان کو جو ذلت ملی، اس ذلت کا سبب قرآن مجید کیا بیان کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا. اللہ نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. کون لوگ تھے یہ؟ کون تھے یہ؟ بنی اسرائیل تھے نا. حضرت موسیٰ جب میقات پر گئے تو کیا کیا انہوں نے؟ بچڑا بنا کر کے اس کی پوجا کرنا شروع کر دی. فرمایا ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے بچڑے کو معبود بنایا ان قریب اللہ کا غضب ان پر نازل ہوگا. وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، اور اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں ان کو ذلیل کرے گا. دنیا کی ذلت
شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا قیامت میں اللہ نے جو عذاب رکھا ہے وہ اپنی جگہ پر. مشرک کو, خاص طور پہ وہ مشرک جس نے توحید کا کلمہ پڑھا ہے, جس کا دعویٰ ہے کہ وہ امت مسلمہ میں سے ہے, جب شرک کرتا ہے نا تو اس شرک کی سزا دنیا میں ہی دی جاتی ہے کہ اس کو ذلیل کیا جاتا ہے. شرک دنیا کی ذلت کا سبب ہے. اس امت کے مسئلے کا سب سے بنیادی سبب یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ کمپرومائز کیا ہے.